اچھا مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا حصہ نہیں لینے آئی. الحمدللہ میرے باپ بھائی اور میرے خاندان کے مرد اتنے غیرت مند ہیں کہ مجھے رائٹس مل رہے ہیں تو آج میں یہاں پہ کھڑی ہوں. میں اپنا حق لینے کے لیے نہیں آئی. میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک خواجہ سرا ہیں اور یہ وہ ٹرانسجینڈر ہے جن کے لیے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام سے 2018 میں ایون بل پاس کیا گیا اور ان کے لیے ان کے حقوق کے لیے ایک پراپر لاز بنائے گئے. ٹھیک ہے, لیکن یہ لوگ جب باہر جاتے ہیں, یہ خواجہ سرا کسی کے گھر بھی پیدا ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ جن کے گھروں سے بھی ہوتے ہیں نا, ایٹ لیسٹ اگر ان کے گھر والے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے ہوتے تو اس کے بعد اس معاشرے کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو اتنی رسپیکٹ دیں. ان کو کیوں سڑکوں پر آ کر مانگنا پڑتا ہے اور ان کو کیوں لوگوں کی شادیوں پر جا کر یہ ناچ گانا اور اس طرح کے کام کر کے کیوں اپنی 2 وقت کی روٹی کھانی اس کے لیے کرنا پڑتا ہے اس طرح. آپ لوگ ان کو پروٹیکشن نہیں دیتے, آپ ان کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہو. ایون یہ کسی چوک پر کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوں گے نا تو ان کی ہو سکتا ہے کوئی نقلیں اتارے, ان کا مذاق اڑائے اور کچھ دے کے بھی نہ جائے. تو انہوں نے اپنے گھر کا چولہا کہاں سے جلانا ہے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے اٹھانے آئی ہوں, میں ان خواتین کے لیے آواز اٹھانے آئی ہوں جو بلوچستان اور سندھ کی خواتین ہیں, جن کو پڑھائی تک کا ایجوکیشن کا حق نہیں دیا جاتا کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں. انہیں پرائمری کے بعد اسکول تک نہیں جانے دیا جاتا. میں بلوچستان اور سندھ کی ان خواتین کے لیے یہاں پر کھڑی ہوں جن کو کم عمری میں جن کی شادیاں کر دی جاتی ہیں, جن کے پیدا ہوتے ہی ان کے رشتے پکے کر دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے خاندان کے رسم و رواج ہیں اور اب آپ لوگوں نے جو ہم نے آپ کے لیے رشتہ طے کر دیا ہے آپ نے وہیں پہ شادی کرنی ہے. جبکہ وہ اسلام کی طرف سے پابند نہیں ہے, وہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو کرنے دیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ سے پوچھا تھا کہ بیٹا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے, وہ اپنی بیٹی سے پوچھتے ہوئے نہیں جھجکتے. تو آپ مردوں کی اتنی کیا اوقات ہے کہ آپ اپنے گھر کی بیٹی کو یا بیوی کو یا کسی کو, اور ایون میں یہاں پر خواتین سے یہ بات بھی سن رہی تھی جو کہہ رہی تھی کہ کھانا نہ گرم کر کے دینے کی وجہ سے پاکستان میں بھی خواتین کو اس بات پر بھی ان کو مار دیا جاتا ہے یا ان پر تشدد کیا جاتا ہے. تو میں ایسے مردوں پر لعنت بھیجتی ہوں. آپ لوگوں کی مردانگی پہ لعنت ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانا اگر اس نے بنا دیا تو گرم کرتے ہوئے آپ کو اپنی توہین لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی نبی تھے نا, امت کے وہی نبی تھے جو اپنے لیے کھانا خود گرم بھی کرتے تھے, اپنے کپڑے بھی خود دھوتے تھے. تو آپ کو کیوں اتنی توہین لگتی ہے اپنا کھانا خود گرم کرتے ہوئے؟ بہت اچھی بات کی آپ نے, لیکن یہاں پر مجھے ایک ایسی خاتون بھی ملی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر عورتیں منجی تھلے یعنی چرپائی کے نیچے سے جھاڑو پھیر سکتی ہیں تو مرد بھی پھیرے. کہتی ہے یہ بھی ایک رائٹ ہمیں ملنا چاہیے کہ ہم کیوں جھاڑو پھیریں, مرد پھیرے. میں ایسی خواتین کے لیے آواز اٹھانے تو نہیں آئی, لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امت کے نبی تھے, جب انہوں نے ہمیں یہ مثالیں دی ہیں کہ وہ گھر کے کام خود کر لیتے تھے, تو آپ کو کرتے ہوئے کیوں اتنی توہین لگتی ہے؟ آپ کا صرف یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ باہر سے 4 آنے کما کر لا دیں گے اور آپ کہیں گے کہ میں بہت مرد ہوں, میں نے بہت بڑا کام کر لیا, آپ کے لیے کما کے لے آیا ہوں. تو عورت کو پیار بھی چاہیے ہوتا ہے, اٹینشن بھی چاہیے ہوتی ہے, ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اٹس سچ اے ونڈرفل میسج فرام دا ینگ لیڈی. انہوں نے بڑی سی بات کی کہ ٹرانسجینڈرس کے بھی حقوق ہیں, اور انہوں نے زیادہ اسی کی بات کی کہ ٹرانسجینڈرس کے حقوق جو ہمارا معاشرہ ان کو دیتا نہیں ہے. اور انہوں نے جو بہت اچھی بات کی خواتین کے جو حقوق بلوچستان, سندھ, کے پی کے اس پسماندہ علاقوں کی خواتین کے بارے میں بات کی جو واقعی ہم معاشرہ ہم اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں. اور یہ میرے ساتھ ایک خواجہ سارا موجود ہیں, ان سے بھی پوچھیں گے کہ یار محترمہ نے آپ کے لیے تو بڑی اچھی باتیں کر دی, آپ کے حقوق کے لیے آدھے سے زیادہ تو انہوں نے باتیں کر دی ہے. یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ بھی یہاں پر موجود ہیں, آپ یہاں پر کیا سوچ کر یہاں پر آئے ہیں؟ بولنا نہیں آتا. آپ کو بولنا نہیں آتا؟ بولنا نہیں آتا یہ بات نہیں ہے, وہ بول سکتی ہیں, لیکن آپ لوگوں نے ان کو اتنا ڈرا دیا اور وہ اتنے سہم چکے ہیں کہ وہ بولنا چاہتے نہیں ہیں. اور ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں. سال عورت مارچ آتا ہے, عورت مارچ ہوتا ہے, کافی کنٹروورشل رہتا ہے. کیا کہیں گی, کیا لگتا ہے آنے والے وقتوں میں کوئی اس عورت مارچ کا کوئی فائدہ بھی ہونے والا ہے؟ محنت اگر جاری رہی تو انشاءاللہ ایک دن کوئی فائدہ بھی ہوگا. ہم لوگ بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ عورتوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے, لائک ان کو ایجوکیشن ملنی چاہیے, ان کو پراپرٹی میں رائٹس ملنے چاہیے, ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہونی چاہیے, ان کو کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اگر وہ پڑھی لکھی ہیں, لائک دیٹ. یہ جو آپ رائٹس مانگ رہی ہیں بلا شبہ بیسک رائٹس ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا جاتا ہے کہ عورت مارچ کا لفظ لینا ایک گالی لگتا ہے لوگوں کے لیے, کچھ لوگ اس کو گالی بنا دیتے ہیں. کیا وجہ ہے ایسی؟
یہ تو سوچ ہے انسان کی کہ اگر آپ کی سوچ ایسی ہے کہ آپ عورت کو باہر کام کرنے نہیں دینا جانا چاہتے یا اس کو پڑھنے نہیں دینا چاہتے، تو پھر آپ اس کو گالی ہی اگر ایک لڑکی ایجوکیشن کے لیے جاتی ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ آپ اس کو کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کام کرنے گئی ہے؟ یا یہاں پہ اب مجھے کچھ غلط نظر نہیں آ رہا، مجھے کوئی پوسٹر غلط نظر نہیں آ رہا، اور یہی کل آپ سوشل میڈیا پہ نیوز میں دیکھیں گے تو ان کو غلط پورٹری کیا ہوا ہوگا جی، انہوں نے اتنے گندے پوسٹر اٹھائے ہوئے تھے عورت مارچ والوں نے، یہ یہاں پہ بےہودگی تھی، میں 2-3 گھنٹے ہو گئے میں یہاں پہ، مجھے کچھ غلط نظر نہیں آیا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا، دیکھیں ہمارے جو معاشرے میں اور زیادہ تر یہ دیہی علاقے جتنے ہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، ان کو تعلیم میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ جس طرح کے ایونٹ جو آج یہاں پر ہے، اسلام آباد میں ایسا کوئی سین نہیں ہے، یہاں پر زیادہ تر خواتین کو برابری کے حقوق ملتے ہیں۔ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں کہ آپ نہیں سمجھتی کہ ان کا انعقاد جو ہے ان علاقوں میں کیا جائے جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں، وہاں پر تک تو ہمارا میسیج نہیں جا رہا، کیونکہ ہم تو ایک دارالخلافہ میں کیپٹل میں کھڑے ہیں اور بات کر رہے ہیں، یہاں کے لوگ تو ویسے ہی اویئر ہیں، تو وہاں پر جا کے ہم کیوں نہیں کرتے؟ عورت مارچ وہاں پر کیوں نہیں نکالا جاتا؟ بیسیکلی وہاں پہ تو ابھی تک اتنا زیادہ عورتیں یہاں پہ کچھ ایجوکیٹڈ عورتیں ہیں جو نکلتی ہیں بات کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہے، لیکن اگر یہاں پہ ہم لوگ ان لوگوں کے لیے بولنے آئے ہیں، میرے پاس تو سارے رائٹس ہیں، میں اپنے گھر میں ماشاءاللہ بڑی اچھی لائف گزار رہی ہوں، لیکن میں بیسیکلی انہی عورتوں کے لیے آئی ہوں جو یہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ جب یہاں پہ قانون چینج ہوگا، یہ سارے رائٹس ملیں گے عورتوں کو، تو وہ عورتیں بھی اس کا حصہ ہوں گی۔ نہیں آپ نہیں سمجھتے کہ نیکسٹ ٹائم جب ہم عورت مارچ نکالے، ٹھیک ہے آپ نکالے، اپنے رائٹس کے لیے بات کرنا چاہیے، لیکن ہم ان علاقوں میں کیوں نہ جائیں جہاں پر یہ لوگوں کا رجحان بھی نہیں ہے؟ بالکل جانا چاہیے۔ ابھی تک آپ کو نہیں ایسا لگتا کہ پین ہمارے سر میں سر کا درد ہے، لیکن ہم دوائی جو ہے ہم کسی اور چیز کی کسی اور حصے کی کھا رہے ہیں؟ نہیں، کیونکہ بیسیکلی ہم انہی عورتوں کے لیے بول رہے ہیں، یہاں پہ بول رہے ہیں، آواز تو وہاں تک بھی جائے گی نا، یہ آپ میڈیا ہے، میڈیا کے تھرو جائے گی، بیسیکلی ہم بھی عورتیں ہیں اور جو دیہاتوں میں بیٹھی ہیں وہ بھی عورتیں ہیں، ہاں اگر وہ نہیں نکل سکتے تو ہم ان کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔